سب سے پہلا نام رسول اللہ کے بعد جو ان سے سب سے زیادہ کلوز ہو اور سب سے زیادہ قریب ہو، پہلا نام کس کا لکھا جائے؟ تو عزیزان گرامی، دنیا میں آپ اپنے حساب سے سوچئے کہ اگر آپ کے سلسلے کے نام لکھے جا رہے ہوں کہ یہ دوست ہیں اور یہ عزیز ہیں اور رشتہ دار ہیں اور یہ خاندان والے ہیں اور یہ بھائی ہیں، یہ بھتیجے ہیں اور یہ کزن ہیں اور یہ ساتھ کے پڑھے ہوئے ہیں اور یہ دفتر کے کلیگ ہیں، یہ سبھی لوگ آپ سے متعلق ہیں، تو آپ کے نام کے ذیل میں یہ سب نام لکھے جائیں گے، تو آپ کے یہاں آپ کے نام کے بعد سب سے پہلا نام کس کا لکھا جائے گا؟ آپ کے نام کے بعد سب سے پہلا نام جو لکھا جائے گا وہ آپ کی اولاد کا نام لکھا جائے گا، اور دنیا میں ہر انسان کے نام کے ساتھ جو پہلا نام لکھا جائے گا وہ اس کی اولاد کا لکھا جائے گا، اس لیے کہ انسان سے اس کی اولاد جتنا قریب ہوتی ہے اور جتنا کلوز ہوتی ہے اتنا کلوز دوسرا کوئی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ کے بعد جب دوسرا نام رسول اللہ سے سب سے قریب لکھا جائے گا وہ جناب فاطمہ زہرا کا نام ہے۔ ہم مانتے مولا علی کو بھی ہیں، مگر مولا علی کا نام جناب سیدہ سے پہلے نہیں لکھا جا سکتا، اس لیے کہ کزن ہو یا داماد ہو ان کا نمبر بعد میں آئے گا، اولاد کا پہلے آئے گا۔ مانتے امام حسن امام حسین کو بھی ہیں، مگر امام حسن امام حسین کا نام جناب سیدہ کے نام سے پہلے نہیں لکھا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نواسے ہمارے دل کا ٹکڑا ہوتے ہیں، نواسے پوتے جو بھی ہوتے ہیں آدمی کے وہ اس کی جان و روح ہوتے ہیں، یہ بات صحیح ہے، مگر پوتا ہوتا ہے بیٹے کی وجہ سے، نواسا ہوتا ہے بیٹی کی وجہ سے، سمجھا؟ تو بیٹی پہلے ہے، نواسا بعد میں ہے، بیٹا پہلے ہے، پوتا بعد میں ہے۔ تو سب سے پہلا نام جو لکھا جائے گا رسول اللہ سے قریب ترین وہ جناب سیدہ کا لکھا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ نے تمام زندگی جناب سیدہ کی تعظیم کی۔ تیسری بات یہ ہے کہ سارے مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ رسول نے فرمایا کہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ ان تمام خصوصیات کے باوجود فاطمہ مسلمان دربار میں اپنے حق کے احتجاج کے لیے پہنچتی ہیں اور ان کا کیس مسلمان دربار سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ یہ مسئلہ جو ہے یہ بالکل رسول اللہ سے اتنا جلدی ہے کہ اس کے اندر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں بنی امیہ کا انفلوئنس ہے، اس میں بنی عباس کا انفلوئنس ہے، اس کے اندر ویسٹرن قوتوں کا انفلوئنس ہے، اس کے اندر نان مسلم طاقتوں کا انفلوئنس ہے۔ یہ رسول اللہ کے چند مہینوں کے اندر کی بات نہیں ہے، چند دنوں کے اندر کی بات ہے۔ مدینہ چھلک رہا ہے صحابہ کرام سے، جو سب رسول اللہ کی محفل کے بیٹھنے والے ہیں، سب اللہ کے پیارے ہیں، سب رسول اللہ کے پاس بیٹھ کے اٹھے ہیں ابھی، اور ان کے درمیان رسول کی بیٹی کھڑی ہے اور وہ کہتی ہے میرے باپ مجھ کو یہ حق دے گئے ہیں، اور اسلامی کوڈ جو ہے وہ اس کو ماننے کے واسطے تیار نہیں ہے، تو اب ان دو میں سے ایک ہی کو ہم غلط مانیں گے، یا کورٹ نے فیصلہ غلط دیا یا فاطمہ نے دعویٰ غلط کیا۔ مسلمان کہتے ہیں ہم کیسے مان لیں کہ فیصلہ غلط دیا؟ رسول اللہ کی صحبت کے بیٹھنے والے اور غلطی کریں گے بھلا؟ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم کیسے مان لیں کہ فاطمہ نے دعویٰ غلط کیا؟ رسول کی گود میں پلنے والی اور غلط دعویٰ کرے گی؟ تو عزیزان گرامی یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، اور پھر اس کے اندر ساتھ ساتھ دوسرا مسئلہ جو اس سے زیادہ پیچیدہ ہے وہ یہ ہے کہ خالی جناب سیدہ ہی نہیں آئی ہیں بلکہ ان کے ساتھ مولا علی بھی آئے ہیں، ان کے ساتھ امام حسن بھی آئے ہیں، ان کے ساتھ امام حسین بھی آئے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ یہی لوگ مباہلے میں رسول کی رسالت کی گواہی لے کے گئے تھے، یہی لوگ مباہلے میں رسول کی رسالت کی گواہی لے کے گئے تھے۔ تو اس وقت کسی نے نہیں کہا کہ یہ بچے ہیں ہم ان کی بات نہیں مانیں گے، ہم ان کا قول نہیں مانیں گے۔ یہی لوگ تھے جو قرآن مجید سے صداقت کی سند لے کے لڑائی جیت کے پلٹے تھے۔ تو قرآن نے جن کی سچائی پر مہر لگائی ہے، مسلمانوں کے دربار نے ان کی سچائی کو ایکسپٹ نہیں کیا۔ یہ چیز ہمارے دل میں کانٹے کی طرح چبھ رہی ہے۔ اب کہ اس کو بہت زمانہ ہو گیا، بہت زمانہ ہونے سے کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ آج بھی پورا کیس موجود ہے، پورا مقدمہ موجود ہے، جناب سیدہ کے فالو کرنے والے اور ان کو بات کو حق کہنے والے بھی موجود ہیں اور ان کے مخالف کو بات کرنے والے بھی موجود ہیں۔ عالم اسلام اپنا فیصلہ سنائے کہ وہ پرو سیدہ فیصلہ کرتا ہے کہ اینٹی سیدہ فیصلہ کرتا ہے۔
یہ کانٹا ہمارے دل میں چبھا ہوا ہے کہ وہ لوگ جو رسول کی بیٹی کے معاملے میں گڑبڑ کر سکتے ہیں، ہم کیسے یقین کر لیں کہ اسلام بتانے میں ہم کو بالکل صحیح بتائیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ارے صاحب یہ تو پرانا مسئلہ ہے، جھگڑے کے لیے آپ لوگ نکال دیتے ہیں، جھگڑے اگلے کی بات نہیں ہے۔ حقیقت کا مسئلہ کہیں زیادہ پرانا ہونے سے مر تھوڑی جاتا ہے۔ حقیقت کا مسئلہ زیادہ پرانا ہونے سے مر تھوڑی جاتا ہے۔ یہ مسئلہ جو ہے کہ رسول اللہ کی بیٹی آن کی جس چیز کی ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ میرے باپ مجھ کو دے گئے ہیں، ان سے گواہ مانگے جا رہے ہیں کہ آپ گواہ لائیے۔ اب کہیے گواہ مانگے جا رہے ہیں تو کیا بری بات ہے صاحب؟ تو اسلامی قانون ہے، اسلام میں سب برابر ہیں، گواہ مانگے جا رہے ہیں۔ دیکھیے سب برابر تو ہیں مگر ہر ایک کی حد معین ہے۔ میں نے کوئی بات پڑھی، آپ نے کہا ادھر صاحب دلیل دیجئے اس کی، میں نے قرآن کی آیت پڑھ دی کہ یہ قرآن کی آیت ہے، اس میں لکھا ہے۔ اب آپ کو چپ ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ میری بات کے اوپر گواہ جو ہے وہ قرآن کی آیت ہے۔ اب اگر آپ مجھ سے کہیے کہ قرآن کی سچائی پر کیا دلیل ہے آپ کے پاس، تو قرآن کی سچائی کے پاس کوئی دلیل میرے پاس ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کے مسلمان ہونے پر بھی کوئی دلیل قائم نہ رہ جائے گی۔ سمجھے آپ؟ کیا اس لیے کہ جب ہم نے قرآن کی آیت پڑھ دی تو اب آپ کی یہ ڈیمانڈ کہ قرآن کی سچائی پر دلیل لائیے، تو میری سچائی پر تو قرآن دلیل بنے گا، لیکن قرآن کی سچائی پر اگر آپ دلیل مانگنے لگیں گے تو پھر آپ کو اسلام سے چھوڑ کے نکلنا پڑے گا۔ تو جناب سیدہ اور ہم میں فرق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب سیدہ کی سچائی ایک آرڈینری مسلمان عورت کی سچائی نہیں ہے۔ اس کو سمجھ لیجئے بات کو اچھی طرح۔ جناب سیدہ کی سچائی سے لپٹی ہوئی ہے آیہ تطہیر کی سچائی، اور آیہ تطہیر کی سچائی سے لپٹی ہوئی ہے اسلام قرآن کی سچائی، اور قرآن کی سچائی سے لپٹی ہے اسلام کی سچائی۔ اس لیے کہ اگر فاطمہ نے جھوٹا دعویٰ کیا تو آیہ تطہیر نے جھوٹی بات کہی، اگر آیہ تطہیر نے جھوٹی بات کہی تو قرآن میں جھوٹ پکڑا گیا، اور جس مذہب کی کتاب میں جھوٹ پکڑا جائے وہ مذہب کو اپنے کو سچا کہنے کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ تو فاطمہ کی سچائی اگر ختم ہو گئی تو پورے اسلام کی سچائی کی عمارت کولیپس کر جائے گی۔